اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے محترم بھائیو؟ فرماتے ہیں ہم تو خیر صحابہ شروع کیے، کل ویڈیو بھی نہیں بنایا تھا، آپ لوگ انتظار میں تھے، تو بھی انشاءاللہ ہم تو بتائیں بھائی آپ کو انشاءاللہ کتاب سے بتائے گا، کیونکہ ادھر ادھر کی بات نہیں، سیدھا اور عمل کی نیت سے، اور یہ پتہ چل جائے کہ صحابہ نے دین کے لیے کتنا قربانی دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنا قربانی دی تھی۔ ہم تو بہت مشکل کام تو ہے ویڈیو بنانا کو، پھر آگے بتانا۔ اور ایک بات ہے، ایک بات پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا آج کل لوگ دیکھتے ہیں، تو ہم سوچا کیا کچھ پھیلائے گا تو اس سے اچھے کہ دین کی باتیں کریں، چلتا رہے گا۔ تو کیونکہ ایک کیا بتاؤں، ایک حدیث پر یا ایک بات پر، مثال کے طور پر کیا بتاؤں آپ کو، ایک بات پر آدمی عمل کرے، ایک پر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کتنا نیکی ذرے کے برابر ساتھ میں لے کے جائے گا، اتنا ایمان تو 70 حوریں دنیا کے 10 برابر 10 گنا جنت اللہ پاک دے گا۔ تو آ جائے گا انشاءاللہ دھیرے دھیرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب شروع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو جان سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائیے، کیسے بات کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب کسی سے بات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، طریقہ بتاؤ۔ کون؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ مامو جان سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین، کس لیے؟ میرے آپ کے لیے مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے ہمارے آپ کے لیے، اپنے امت کے۔ کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے تھے۔ بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے، آپ کے تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی۔ یہ نہیں نوک زبان سے کٹے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے لیے ذہن میں رہی، جیسے کہ موجودہ زمانے کے متکبرین کا دستور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تھے تو پورا الفاظ کے ساتھ بات کرتے، ایسا نہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں جو بڑے لوگ کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ آدھا بات کرتے آدھا منہ میں چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ آگے بیچارہ بولتے ہیں میں کیا کہوں، کون سا بات اس کا سنوں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کسی کو۔ جو بڑے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ آج کل متکبرین کا نہیں، جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے، جامع الفاظ کے ساتھ۔ یہ آج کل ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یقین جانا، بہت زیادہ ضروری ہے۔ جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ہیں، بات تھوڑا اور معنی زیادہ۔ آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، ایک دوسرے سے ممتاز، مختلف۔ انہیں جن کے الفاظ کم معنی زیادہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی تھی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی تھی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، ہر آدمی کو چاہے دیکھیں نا، جو دنیا میں جو فساد ہے آج برداشت کی کمی کی وجہ سے، اور سخت مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ مسلمان کی تذلیل کبھی سوچو بھی نہیں۔
نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے. ہم اکثر دین کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں، کسی سے کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اس کو سب کے سامنے بات کرتے ہیں. اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے. اللہ پاک کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، چاہے نمک بہت الحمدللہ. نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے. مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے، لیکن حق تعالی شانہ کی نعمت ہے زیادہ تعریف نہ فرمانا، اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے، حرص کا کہ زیادہ نہیں مانگنا. جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا حق بات میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے. اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیائی نقصان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آتا. البتہ اگر کسی دینی امر اور حق کے بات کی کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں. انشاءاللہ آگے کل پڑھائے گا. ابھی تک انشاءاللہ ادھر تک بھائی جان سب ساری درخواست ہے. انشاءاللہ دیکھا کرو، سنا کرو. خود پڑھے لکھے ہو تو خود خریدو پڑھو. میں نہیں کہتے بھائی ہمارا ویڈیو دیکھو، لیکن ضرورت پہلے ہم کو ہے سب کا. بس ہم نے بھی یہ راستہ چنا ہے، چلتا رہے گا جب اللہ پاک نے طاقت دیا ہے. السلام علیکم.